بالکل اسی طرح ہی ہیں. یہ دیکھیں نا, کچھ قبریں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی عرصے دراز سے آیا ہی نہیں. تو خدا را آپ ادھر آیا کریں. السلام علیکم. نماز فجر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اس وقت ہم پپناکھا کے قبرستان دعا کے لیے آئے ہیں, اور میرے ساتھ ہمارے گاؤں کے علامہ مولانا محمد محسن رضا مراتبی صاحب ہیں. جی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکمل صاحب سب سے پہلے قبرستان داخل ہونے کی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی کے بعد بچوں کو پڑھانے کے بعد قبرستان ہیں اپنے مرحومین کے لیے دعائے خیر کرنے کے لیے. اکمل صاحب کے بھی والد محترم اس دنیا سے چلے گئے ہیں. الحمدللہ ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک تعلق تھا, محبت کا. بڑے اچھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشی فرمائے. آمین. اور دیگر بھی ماشاءاللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ سب اچھے تھے اس دنیا سے جو چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی بخشی فرمائے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص قبرستان میں داخل ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن اس قبرستان سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص قبرستان جائے اور اپنے والدین کی قبر کے پاس کھڑا ہو کے یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ صرف عذاب ہی ہلکا نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے والدین کی بخشش ہی فرما دیتا ہے. تو یہ بڑا عظیم ایک عمل ہے قبرستان جانا. دیکھیں نا, یہ دکھائیں ذرا, یہ قبرستان میں خاموش مسلمان لیٹے ہیں اس انتظار میں کہ ہمارے لواحقین آئیں, ہمارے وارثین آئیں اور وہ ہمارے لیے آ کے دعائیں خیر کریں. آج یہ انتظار میں ہے, کل ہم نے بھی انتظار میں رہنا ہے. اگر آج ہم ان کی قبروں پہ آئیں گے ان کے لیے فاتحہ کہنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, تو کل ہمارے بچے, ہمارے وارث ہماری قبروں پہ آئیں گے. تو خدا را جو لوگ بھول چکے ہیں قبرستان کو, اپنے والدین کی قبروں کو بھول چکے ہیں, نشانات مٹ چکے ہیں, میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, آخرت کو سوچیں, اپنی قبر کے بارے میں سوچیں اور قبرستان آیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنے فوت ہونے والے مسلمانوں کے لیے اکثر اور بہت زیادہ دعائیں خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بہت پیاری حدیث شریف بیان کی. بالکل اسی طرح ہی ہیں. یہ دیکھیں نا, کچھ قبریں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی عرصے دراز سے آیا ہی نہیں. تو خدا را آپ ادھر آیا کریں. آپ کے جو دنیا سے جو بھی چلے گئے, آپ کے والد والدہ, بہن بھائی, چھوٹے بچے, ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں. تو یہ بہت ایک اچھا عمل ہے. جی قبروں کی صفائی بھی کیا کریں. جی کتنی قبریں ایسی, ابھی ادھر ایک پیچھے قبر ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بالکل نیچے بیٹھ گئی ہوئی ہے, اس کی جو اوپر سلیپیں پڑتی ہیں وہ ٹوٹ ہی گئی ہیں بالکل, اور سارا ملبہ میت کے اوپر گرا پڑا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ان کے وارثین میں سے کسی کو خبر بھی نہیں. اور خبر کیسے ہو جب کسی نے آنا ہی نہیں. تو آنا چاہیے, قبروں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. یہ 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے, ہمیشہ ہم نے یہاں رہنا ہے. اور جب یہاں رہنا ہے تو یہاں کی تیاری, یہاں کی فکر ہمیں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبرستان بار بار آنے کی, اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی اور ان قبروں کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں ہمارے قبرستان کے اندر, یہ دیکھیں جانور آئے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے لگ رہا ہے, بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے ادھر کی. یہ دیکھو نا, یہ دیکھیں کچھ قبریں ایسی ہیں. تو آپ آیا کریں, ادھر آ کے دعائیں خیر کیا کریں, ضرور کیا کریں. جیسے ہم آئے ہیں آپ لوگ بھی آیا کریں. شکریہ.